بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ ایک دن علامہ کسائی سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ اسلامی درم و دینار کے سکے کب اور کیوں کا رائج ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سکوں کا اجرا خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا، لیکن اس کی تفصیل سے ناواقف اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اجرا اور ایجاد کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ بات یہ ہے کہ زمانہ سابق میں اسلامی ممالک میں استعمال ہونے والا کاغذ مصر میں تیار ہوا کرتا تھا۔ جب اس وقت نصرانیوں کی حکومت تھی اور وہ تمام کے تمام بادشاہ روم کے مذہب پر تھے، وہاں کے کاغذ پر جو ضرب ٹریڈ مارک تھا اس میں رومی زبان میں روح القدس لکھا ہوا تھا، اور یہی چیز اسلام میں جتنے دور گزرے تھے سب میں رائج تھی، یہاں تک کہ جب عبد الملک بن مروان کا زمانہ آیا تو چونکہ وہ بڑا ذہین اور ہوشیار تھا، لہٰذا اس نے ترجمہ کرا کے گورنر مصر کو لکھا کہ تم رومی ٹریڈ مارک کو ختم کر دو، یعنی کاغذ، کپڑا وغیرہ جو اب تیار ہو ان میں یہ نشانات نہ لگنے دو، بلکہ ان پر لکھواؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل درآمد کیا گیا۔ جب قیصر روم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بے حد ناراض ہوا۔ اس نے تحفے تحائف بھیج کر عبد الملک بن مروان خلیفہ وقت کو لکھا کہ جو مارک پہلے تھا وہی بدستور جاری کرو۔ خلیفہ نے ہدایات لینے سے انکار کر دیا اور سفیر کو تحائف سمیت واپس بھیج دیا اور اس کے خط کا جواب تک نہ دیا۔ قیصر روم نے تحائف کو دگنا کر کے پھر بھیجا اور لکھا کہ تم نے میرے تحائف کو کم سمجھ کر واپس کر دیا، اسی لیے اضافہ کر کے بھیج رہا ہوں، قبول کرو اور کاغذ سے نیا مارکہ ہٹا دو۔ عبد الملک نے پھر ہدایات واپس کر دی اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد قیصر روم نے تیسری مرتبہ خط لکھا اور تحفے اور ہدیہ بھیجا، اور خط میں لکھا کہ تم نے میرے خطوط کے جوابات نہیں دیے اور نہ میری بات قبول کی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اب بھی رومی ٹریڈ کو رواج نہ دیا تو میں تمہارے رسول کو گالیاں، سکہ درہم و دینار پر نقش کرا کے تمام اسلامی ممالک میں رائج کر دوں گا اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ دیکھو اب میں نے جو تم کو لکھا ہے، اسے پڑھ کر اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھ ڈالو اور جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو رشتہ محبت قائم ہے وہ باقی رہے۔ ہاتھ پڑتے ہی بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے تمام علماء کرام اور سیاستدانوں کو فوراً جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا، لیکن کوئی ایسی رائے نہ دے سکا جس پر عمل کیا جا سکتا۔ بادشاہ ان کی رائے سے مطمئن نہ ہو سکا تو اور زیادہ پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا، میرے پالنے والے اب کیا کروں؟ اسی دوران اس کا وزیر اعظم ابن زنبہ بول اٹھا، بادشاہ تو یقیناً جانتا ہے کہ اس موقع پر اسلام کی مشکل کشائی کون کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، خدا تجھے سمجھے، بتا تو صحیح وہ کون ہے۔ وزیر اعظم نے عرض کی، فرزند رسول امام محمد باقر۔ آپ کا نام سنتے ہی کہنے لگا، خدا کی قسم تو نے سچ کہا اور صحیح رہبری کی ہے۔ اسی وقت اس نے مدینہ کے والی کو خط لکھا کہ اس وقت اسلام پر ایک سخت مصیبت آ گئی ہے اور اس کا دور ہونا امام محمد باقر کے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا جس طرح ہو سکے امام کو راضی کر کے میرے پاس بھیج دو۔ مدینہ خط ارسال کرنے کے بعد بادشاہ روم کے سفیر کو نظر بند کر دیا اور حکم دیا کہ جب تک میں اس مسئلے کا حل نہ کر سکوں اسے جانے نہ دیا جائے۔ جب امام کی خدمت میں خط پہنچا تو آپ نے اہل مدینہ سے فرمایا کہ چونکہ اسلام کا کام ہے لہٰذا میں اپنے تمام کاموں پر اس سفر کو ترجیح دیتا ہوں، اور آپ وہاں سے روانہ ہو کر بادشاہ کے پاس جا پہنچے۔ بادشاہ چونکہ سخت پریشان تھا، اسی لیے اس نے آپ کے استقبال کے بعد فوراً مدعا بیان کر دیا۔ امام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ گھبرا نہیں، یہ تو بہت ہی معمولی بات ہے، میں اسے چٹکی بجاتے ہی حل کیے دیتا ہوں۔ بادشاہ سن،
مجھے علم امامہ سے معلوم ہے کہ خدا کیسے روم کو اس فعل پر قدرت نہ دے گا اور پھر ایسی صورت میں کہ طاقت تجھے دے رکھی ہو۔ بادشاہ نے عرض کی، یبنا رسول اللہ، وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے نصیب ہے جس کے ذریعے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، تم اسی وقت حکام اور کاریگروں کو بلاؤ اور ان سے درم و دینار کے سکے تیار کروا کے ممالک اسلامیہ میں رائج کر دو۔ اس نے پوچھا کہ ان کی کیا شکل و صورت ہوگی اور وہ کس طرح ڈھلیں گے؟ امام نے فرمایا کہ سکہ کے ایک طرف کلمہ توحید، دوسری طرف پیغمبر اسلام کا نام نامی اور ضرب سکہ کا سن لکھا جائے۔ پھر آپ نے اس کے 3 وزن بتائے اور فرمایا، سکہ درم چونکہ فارسی میں ہے، اس کو فارسی میں ہی رہنے دیا جائے، اور دینار کا سکہ رومی حرفوں میں ہے، لہٰذا اسے رومی حرفوں میں ہی کندہ کرایا جائے، اور ڈالنے کی مشین کا سانچہ شیشے کا بنوایا جائے تاکہ ہم وزن تیار ہوں۔ عبد الملک نے آپ کے حکم کے مطابق سکے ڈلوائے اور سب کام درست کر لیا۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اب کیا کروں؟ آپ نے حکم دیا کہ تمام اسلامی ممالک میں رائج کر دے اور ایک سخت حکم نافذ کرے جس میں یہ ہو کہ اسی سکہ کو استعمال کیا جائے، اور رومی سکے خلاف قانون قرار دیے گئے۔ اب جو خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ عبد الملک بن مروان نے تعلیم ارشاد کے بعد سفیر روم کو رہا کر کے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ہم نے اپنے سکے ڈلوا کر رائج کر دیے ہیں اور تمہارے سکے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اب تم سے جو ہو سکے کر لو۔ کیسر روم نے جب سفیر سے یہ ساری داستان سنی تو حیران ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ تو نے جو دھمکی دی تھی اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا، اب گالیاں کندوا کر کیا کروں گا؟ ان کے ممالک میں میرا سکہ نہیں چل رہا اور نہ ہی لین دین ہو رہا ہے۔ جیسے حجاج بن یوسف لائن سے اللہ پاک نے قرآن کی زیر زبر لگوائی، ایسے ہی اس ظالم بادشاہ سے اسلامی سکے رائج کروائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔